بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 کا عدد۔ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور دوزخ کے فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہی ہے، لہٰذا ان تمام فرشتوں کی طرف سے آنے والی تکلیف کو اس کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ دن رات میں کل 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان میں سے 5 گھنٹوں کے مقابل تو 5 نمازیں آ گئیں، باقی جو 19 گھنٹے بچے ان کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف آ گئے۔ گویا اس طرح دن رات کے تمام اوقات، تمام اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کام کرنا یا آرام کرنا، سب کو ان حروف نے ذکر اللہ سے بھر دیا۔ نیز یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورہ توبہ، جس میں حربی کفار کو قتل کا حکم دیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے خالی چھوڑ دی گئی، اور ذبح کے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، کیونکہ ذبح میں قہر یعنی غضب کی شکل ظاہر ہوتی ہے اور یہ رحمت کا تقاضا نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص رحمت بھرے اس کلمے کو ہر وقت پڑھتے رہنے کا اہتمام کر لے، یا کم سے کم ہر نماز کے بعد 17 بار اس کو زبان سے کہہ لے، تو یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے محفوظ رہے گا اور اس کی رحمت و ثواب کے مزے لوٹے گا۔ اس آیت کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے تو بسم اللہ کہہ لیا کرے تاکہ جنات اور اس کے درمیان پردہ ہو جائے۔ تو جب یہ کلمہ پڑھنے والے اور اس کے دنیاوی دشمنوں کے بیچ پردہ ہے، تو آخرت میں اس کے اور عذاب کے درمیان بھی ضرور پردہ بنے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ کے لطائف 3 چیزیں ہیں، حمد، مدح اور شکر، یعنی یہ تینوں چیزیں تقریباً ایک ہی معنی کے لیے بولی جاتی ہیں۔ مدح زندہ اور غیر زندہ سب کے لیے بولا جاتا ہے، چنانچہ باغ، باغیچہ، شہر و دیہات، جواہر و موتی اور دوسرے تمام جمادات کے لیے بھی بولنے کا رواج خوب جانا پہچانا ہے، جبکہ حمد صرف زندہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مدح کبھی احسان سے پہلے ہوتی ہے، کبھی احسان کے بعد، مگر حمد صرف احسان کے بعد ہی کی جاتی ہے۔ نیز مدح کبھی منع بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعُصُ التُّرَابَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ، مدح سرائی کرنے والوں کے منہ میں مٹی بھر دو۔ لیکن حمد ہمیشہ جائز بلکہ مستحب اور پسندیدہ ہے، جیسا کہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مَن لَّمْ يَحْمَدِ النَّاسَ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ، یعنی جو شخص انسانوں کی تعریف نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ شکر اس نعمت پر کیا جاتا ہے جو شکر کرنے والے شخص تک پہنچ چکی ہو، البتہ حمد اس نعمت پر بھی کی جا سکتی ہے جو پہنچ چکی ہے، اور اس پر بھی جو نہیں پہنچی، بلکہ کسی کے ذاتی کمال کی وجہ سے بھی اس کی حمد کی جاتی ہے۔ لہذا ان تمام صورتوں کے فرق کو دیکھتے ہوئے مدح اور شکر کے بجائے حمد کے لفظ کو اختیار فرمایا گیا۔ انعام در انعام، یہ مقام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندے کی زبان سے احمد اللہ کہلوایا جاتا، یعنی میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، لیکن انسان چونکہ بالکل عاجز اور کمزور ہے، اس لیے اس کے بس کی بات نہیں کہ وہ اللہ کے حمد کا حق ادا کر سکے، لہذا مناسب نہ تھا کہ اس پر ایسی تکلیف کا بوجھ ڈالا جاتا جس کی اسے طاقت نہیں۔ اس لیے الحمدللہ کی تعلیم ارشاد فرمائی، یعنی حمد کا کمال اسی کا حق اور اسی کی ملکیت ہے، بندہ اسے ادا کرنے پر قادر ہو یا نہ قادر ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے باری تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، بار الہ، میں آپ کے شکر کا حق کیسے ادا کروں، کیونکہ شکر بھی آپ کی توفیق سے ہی کروں گا، لہٰذا یہ بھی ایک نعمت ہے جس کا شکر کیا جانا چاہیے۔ اس طرح یہ سلسلہ تو برابر چلتا رہے گا، اس کا تو کوئی خاتمہ ہی نہیں۔ الہ العالمین نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، جب تم نے خود کو میرے شکر سے عاجز مان لیا تو تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر احمد اللہ کہتے ہیں تو گویا یہ اس بات کا دعویٰ ہے کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو محمود بنایا ہے،
حالانکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی محمود تھا جب کوئی بھی حامد پیدا نہیں ہوا تھا، اسی لیے یہاں احمد اللہ کے بجائے الحمدللہ فرمایا گیا، یعنی ازل سے ابد تک حمد و ثنا اسی ذات بزرگ و برتر کے لائق ہے، حمد کرنے والا کوئی ہو یا نہ ہو۔ منعم حقیقی، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ انعام کرنے والا ہر ایک شخص اس کا مستحق ہے کہ جس پر انعام کیا ہے وہ اس کی تعریف کرے۔ مثلا پیر مرید کی تعریف کا مستحق ہے، استاد شاگرد کی، عادل بادشاہ اپنی رعایا کی، ماں باپ اپنے بیٹے کی۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان تمام شکلوں کے پردے میں اصل انعام کرنے والا وہی ہے، اس لیے کہ انعام کرنے والے کے دل میں انعام کا خیال اور ارادہ پیدا کرنا، اس کو وہ نعمت عطا کرنا اور اس نعمت پر پھر اس کو ایسا اختیار اور قبضہ دینا کہ وہ کسی دوسرے کو دے سکے، پھر جس کو نعمت دی گئی ہے اسے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے دینا اور اسے برباد ہونے، چھن جانے یا ختم ہونے جیسے خطروں سے محفوظ و مامون کرنا، یہ تمام کارنامے اسی ذات برحق کے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم کو جو کوئی بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ لہذا دوسرے ظاہری منعم تو نوکروں اور پلے داروں کی طرح ہیں کہ مالک کے حکم سے کھانے کا سامان اٹھا کر جسے کہا جاتا ہے پہنچا دیتے ہیں، یہ نعمتیں اصل میں ان کی نہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کے بدلے کی تمنا و آرزو کرتا ہے، یا تو ثواب چاہتا ہے، یا تعریف کی امید ہے، یا سخی اور دریا دل بننے کی خواہش ہے، یا بخل کی عادت کو خود سے دور کرنے کا ارادہ ہے، یا اپنے دل کی تکلیف سے نجات کی تمنا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن جس نے بدلے اور واپسی کی تمنا کی وہ منعم نہ رہا، اور وہ حقیقت میں حمد کا مستحق بھی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے آپ میں کامل اور مکمل ہے۔ اسے نہ کسی وجہ سے کمال کی حاجت یا تمنا ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ کسی نقصان کو خود سے دور کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ کوئی کمال ایسا ہے ہی نہیں جو اس میں پہلے سے موجود نہ ہو، اور کوئی بھی نقصان ایسا نہیں جو اسے پہنچ سکے۔ تو جو چیز پہلے سے حاصل ہے اسے حاصل کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا، لہذا اس کا جو بھی انعام ہے وہ صرف اور صرف عطا و کرم ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی حمد کا مستحق نہیں۔ تسبیح و تحمید، یہاں ایک اشکال یہ ہے کہ دوسری تمام جگہوں پر تسبیح کو تحمید سے پہلے لایا گیا ہے، لہذا سبحان اللہ والحمد للہ کہتے ہیں، تو اس صورت میں تحمید کو پہلے ہی کیوں لے آئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تسبیح کو پہلے اس وقت لاتے ہیں جب دونوں کلموں کو لایا گیا ہو، جبکہ اس صورت میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہاں صرف ایک کلمہ یعنی تحمید کو ہی لائے ہیں، تسبیح کا ذکر نہیں۔ البتہ صرف تحمید کا ذکر کرنے کی وجہ ضرور ہونی چاہیے، جو یہ ہے کہ تحمید کے اندر تسبیح کا مضمون داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ تسبیح کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی ذات اور صفات ہر قسم کی کمی اور عیب سے پاک اور صاف ہیں، اور تحمید کا مضمون یہ ہے کہ ہر کمال اور ہر نعمت جو انسان کے ذہن و خیال میں آ سکتی ہے اسی کی طرف سے ہے، اور جب یہ یقین کر لیا کہ تمام کمالات اور نعمتیں اسی کی ہیں تو اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ یہ کمالات اور نعمتیں نقص یعنی کسی بھی قسم کی کمی سے پاک ہیں، یعنی ہر قسم کی حمد و ثنا کا سزاوار و مستحق ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہستی عیب سے پاک ہے۔ حمد اور جنت کے دروازے، کہتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کی طرح الحمدللہ کے حروف 8 ہیں، اور حمد کا تعلق دو چیزوں سے ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جو نعمتیں پہلے ہو چکی ہیں اس کلموں کو کہنے سے ان کا شکر ادا ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ آئندہ جو نعمتیں ہوں گی ان کے لیے بھی یہ شکر کا کلمہ ہے، اور شکر نعمت میں بڑھوتری کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر اور زیادہ نعمتیں کروں گا۔ لہذا پہلے تعلق کی وجہ سے تو حمد کرنے والے پر دوزخ کے دروازے بند ہو گئے، کیونکہ شکر کی وجہ سے رب محمود کی پکڑ اور ناراضگی ختم ہو گئی، اور دوسرے تعلق کے سبب جنت کے دروازے حامد کے لیے کھل گئے۔ اہل دانش کہتے ہیں الحمدللہ بہت ہی بزرگ و برتر کلمہ ہے، لیکن اسے کہتے ہوئے موقع کا لحاظ بھی کرنا چاہیے،
تاکہ اس کا اچھا ثواب حاصل ہو۔ چنانچہ حضرت سری سختی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار بے موقع الحمدللہ کہا تھا، 30 سال سے اس کے لیے استغفار کر رہا ہوں۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ بغداد کے اس بازار میں آگ لگ گئی جہاں میری دکان تھی۔ تمام بازار جل کر راکھ ہو گیا۔ کسی نے میرے پاس آ کر کہا کہ سارا بازار جل گیا لیکن آپ کی دکان محفوظ ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ اس جگہ یہ کلمہ مجھ سے دینی مروت اور ہمدردی کے خلاف بولا گیا ہے۔ دوسرے مسلمانوں اور یاروں کو تو اتنا بڑا حادثہ اور غم پہنچا اور میں نے اس کے مقابلے میں اپنے ذرا سے فائدے کو اہمیت دی اور خوشی کا اظہار کیا، لہٰذا تب سے استغفار میں مشغول ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دینی نعمت پر حمد کرنا دنیاوی نعمت پر حمد کرنے سے اہم ہے، اور بدن کے اچھے اعمال پر حمد کی بجائے دل کے عمدہ و محمود اعمال پر حمد بہتر ہے۔ اور نعمتوں پر اس اعتبار سے حمد کرنا کہ نعمتیں نفس کے لیے لذیذ اور پسندیدہ ہیں، اس سے اچھا ہے کہ نعمتوں کو محبوب کی عطا و بخشش سمجھ کر حمد کی جائے۔ لہذا ان تمام جگہوں پر یہ کلمہ کہتے ہوئے اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ صحیح جگہ پر ادا ہو۔ پہلا و آخری کلام۔ منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی تو ناف تک پہنچتے ہی ان کو چھینک آئی۔ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا تھا، اور قرآن کریم میں ہے کہ جنتیوں کا آخری کلام بھی الحمدللہ رب العالمین ہی ہوگا۔ چنانچہ آیت دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین کی جانب اشارہ ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی شروعات بھی حمد سے ہے اور اس کا انجام بھی حمد پر ہی ہے، اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو حمد سے ہی شروع کرے اور حمد کے ساتھ ہی اپنے عمل کا آخر کرے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سورت بندوں کو سکھانے اور تعلیم دینے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ وہ مناجات کے وقت یہ کلمات کہا کریں۔ اس اعتبار سے یہاں قولوا الحمدللہ فرمایا جانا چاہیے تھا، لیکن قولو کو محذوف و مضمر یعنی چھپا کر رکھا اور اس کو صریحاً کھول کر صاف نہ فرمایا۔ ایسا ایک نکتے کی وجہ سے کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کی تصدیق کر دی جاتی اور پھر بندہ اس میں کوتاہی کرتا تو کھلے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے عتاب کا مستحق ہو جاتا۔ جیسا کہ اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ فلاں کام کرو اور بیٹا اس کو نہ کرے تو خود پر نافرمانی کا داغ لگائے گا، لیکن اگر اس کے برخلاف باپ یوں کہے کہ فلاں چیز بہت اچھی ہے یا فلاں کام کرنے کا ہے، تو اس صورت میں اگر کوتاہی بھی ہو جائے تو وہ کھلی نافرمانی نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ نے تقاضا فرمایا کہ اپنی تعریف اپنے دربار میں تلقین کی شکل میں اپنے آپ بیان فرمائی تاکہ اس کے بندے عبادت کی صورت میں اس پر عمل کر لیں۔